آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں تمیز الدین۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کووڈ-19 کا ٹیکہ تیار کرنے والی 3 کمپنیوں کے ساتھ ورچوئل طریقے پر بات چیت کی ہے۔ انہوں نے سائنسدانوں کو تجویز کیا کہ اس ٹیکے کی افادیت اور دوسرے متعلقہ معاملات کے بارے میں عوام کو آسان زبان میں سمجھانے کے لیے خاص کوششیں کی جائیں۔ ملک میں کووڈ-19 سے شفا یاب ہونے والوں کی شرح بہتر ہو کر 93.81% ہو گئی۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم مودی نے کووڈ-19 کی وبا کے مشکل وقت کو اہم پالیسی ساز فیصلوں کے لیے استعمال کیا۔ وزیر اعظم مودی آج شام کو وارانسی میں دنیا بھر میں مشہور دیو دیپاولی فیسٹیول میں شامل ہوں گے۔ آسام میں اگلے مہینے کی 15 تاریخ سے ہاسٹل دوبارہ کھل جائیں گے۔ بنیادی اسکول 1 جنوری سے پھر سے کھلیں گے۔ ملک اور بیرون ملک میں گرو نانک جینتی روایتی جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ صدر جمہوریہ، نائب صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم نے اس موقع پر عوام کو مبارکباد دی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کووڈ-19 کا ٹیکہ تیار کرنے والی 3 ٹیموں کے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے بات چیت کی۔ وزیر اعظم کے دفتر سے جاری کیے گئے ایک بیان میں یہ جانکاری دی گئی ہے۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جناب مودی نے جنیوا بایو فارما، بایولوجیکل اور ڈاکٹر ریڈیز کی ٹیموں سے گفتگو کی۔ جناب مودی نے ان کمپنیوں کے سائنسدانوں کی طرف سے اس وبا کا ٹیکہ تیار کرنے کی کوششوں کے لیے ان کی تعریف کی۔ جناب مودی نے ان کمپنیوں سے کہا کہ وہ اس ٹیکے کی افادیت اور متعلقہ معاملات کے بارے میں عام پبلک کو آسان زبان میں سمجھانے کے لیے کوششیں کریں۔ ٹیکوں کے بارے میں جو آزمائش کے مختلف مرحلوں میں ہیں، تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا، جن کے نتائج اگلے سال کی شروع اور اس کے بعد ملنے کی امید ہے۔ ملک میں کووڈ-19 سے صحت یاب ہونے کی شرح بہتر ہو کر 93.81% تک پہنچ گئی ہے، جبکہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کل 45,333 مریض شفا یاب ہوئے۔ اس طرح شفا یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد بڑھ کر 88,47,000 سے زیادہ ہو گئی۔ دلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے ہدایت دی ہے کہ دلی میں RT-PCR ٹیسٹ کی شرحیں کم کی جائیں۔ ایک ٹویٹ میں جناب کیجریوال نے کہا کہ اس سے ان لوگوں کو مدد ملے گی جو پرائیویٹ لیبارٹریز میں اپنی جانچ کراتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ سرکاری لیبس میں یہ ٹیسٹ مفت کیے جا رہے ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم مودی کو معیشت پر کووڈ-19 کی وبا کے برے اثرات کا پہلے ہی احساس ہو گیا تھا اور انہوں نے اس مشکل گھڑی کو پالیسی ساز فیصلوں کے لیے استعمال کیا۔ انہوں نے یہ بات احمد آباد میں ورچوئل طریقے پر 2 فلائی اوورز کا افتتاح کرتے ہوئے کہی۔ جناب امت شاہ نے کہا کہ سرکار نے چاہے وہ زرعی شعبہ ہو یا ٹیکس اصلاحات ہوں یا بجلی کا شعبہ ہو، کئی طویل مدتی اہم پالیسی فیصلے کیے ہیں۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ GDP کے تازہ اعداد و شمار حوصلہ افزا ہیں اور آئندہ دنوں میں ان کے مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ سندھو بھون چوراہے پر پہلا فلائی اوور 35 کروڑ روپے اور دوسرا فلائی اوور سانند جنکشن پر 36 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم مودی آج اپنے پارلیمانی حلقے وارانسی جا رہے ہیں، جہاں وہ آج شام کو دنیا بھر میں مشہور دیو دیپاولی فیسٹیول میں شامل ہوں گے۔ اپنے اس ایک روزہ دورے میں وزیر اعظم کئی تقریبات میں شرکت کریں گے۔ جناب مودی قومی شاہراہ نمبر 19 کے پریاگ راج راجا تالاب وارانسی سیکشن کے 6 لین والے پروجیکٹ کو قوم کے نام وقف کریں گے۔ 73 کلومیٹر طویل اس 6 لین والے راستے پر 2,447 کروڑ روپے خرچ ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے پریاگ راج اور وارانسی کے درمیان سفر کرنے میں 1 گھنٹہ کم لگے گا۔
وہ وہاں ایک اجتماع سے بھی خطاب کریں گے۔ آج پورے بھارت اور دنیا بھر میں گرو نانک جینتی یا گرپورب مذہبی عقیدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ بابا گرو نانک نے سکھ مذہب کی بنیاد رکھی تھی۔ آج ان کا 551واں یوم پیدائش ہے۔ امرتسر میں دربار صاحب اور دوسرے گردواروں میں کثیر تعداد میں عقیدت مند حاضری دینے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند، نائب صدر جمہوریہ وینکیا نائیڈو اور وزیر اعظم مودی نے عوام کو مبارکباد دی ہے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے کہا کہ گرو نانک دیو جی کی زندگی اور تعلیمات بنی نوع انسانی کے لیے باعث فیضان ہیں۔ انہوں نے لوگوں کو اتحاد، سچائی، میل جول، بھائی چارے اور خدمت کا راستہ دکھایا۔ نائب صدر جمہوریہ وینکیا نائیڈو نے اپنے پیغام میں کہا کہ ان کی تعلیمات سبھی کے لیے ہے اور سبھی کو ان کے بتائے ہوئے رواداری، بھائی چارے اور میل جول کے راستے پر چلنا چاہیے۔ وزیر اعظم مودی نے اپنے مبارکباد کے پیغام میں کہا کہ وہ بابا گرو نانک کی تعلیمات سے بہت متاثر ہوئے ہیں جو سبھی کے لیے فیضان کا باعث ہیں۔ بھارت نے اسلامی کانفرنس تنظیم کے وزراء خارجہ کی کونسل کے اجلاس میں اس قرارداد کو پرزور الفاظ میں اور سختی سے یہ کہہ کر مسترد کر دیا ہے کہ اس میں بھارت کا حقیقت سے بعید، بیجا اور غیر ضروری طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ کونسل کا یہ 47واں اجلاس نائجر کے شہر نیامے میں اس مہینے کی 27 اور 28 تاریخ کو ہوا تھا۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ بھارت ہمیشہ یہ کہتا رہا ہے کہ مرکز کے زیر انتظام جموں کشمیر سمیت جو کہ ملک کا اٹوٹ حصہ ہے، اس تنظیم کا بھارت کے اندرونی معاملات سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ وزارت نے بیان میں مزید کہا ہے کہ یہ افسوس کی بات ہے کہ اسلامی کانفرنس تنظیم خود کو ایک ایسے ملک کے ہاتھوں استعمال ہونے دے رہی ہے جس کا بھارت کے خلاف پروپیگنڈے میں ملوث ہونے، مذہبی رواداری، بنیاد پرستی اور اقلیتوں پر زیادتیوں کا ایک گھناؤنا ریکارڈ ہے۔ وزارت نے تنظیم کو سختی سے مشورہ دیا ہے کہ وہ آئندہ اس طرح کے حوالے دینے سے گریز کرے۔ آسام میں اگلے مہینے کی 15 تاریخ سے طلبہ کے ہاسٹل محدود طریقے پر پھر سے کھل جائیں گے۔ ریاست کے صحت اور تعلیم کے وزیر ہیمانتا بسوا سرما نے گوہاٹی میں ایک نیوز کانفرنس میں یہ جانکاری دی۔ وزیر موصوف نے یہ بھی کہا کہ ایلیمنٹری اسکول 1 جنوری سے دوبارہ کھلیں گے۔ جناب سرما نے مزید کہا کہ ہاسٹل اور اسکول دوبارہ کھولنے سے پہلے کووڈ کا ٹیسٹ کیا جائے گا۔ بی جے پی کی اعلی رہنما اور راجستھان اسمبلی کی ممبر کرن مہیشوری کا کل رات گڑگاؤں کے ایک اسپتال میں انتقال ہو گیا۔ وہ 59 سال کی تھیں۔ ان کا پچھلے کچھ دنوں سے میدانتا اسپتال میں کورونا کا علاج چل رہا تھا۔ کرن مہیشوری کو 3 بار راجہ سبھا سے ریاستی اسمبلی کے لیے چنا گیا تھا۔ وزیر اعظم مودی نے مہیشوری کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے آج متحدہ عرب امارات کے وزیر اعظم محمد بن راشد آل مختوم سے ملاقات کی اور انہیں وزیر اعظم مودی کا ایک ذاتی پیغام پہنچایا۔ میٹنگ کے دوران دونوں رہنماؤں نے تمام شعبوں میں ایک بھروسے مند ساجھیداری کی حیثیت سے بھارت کے رول کی ضرورت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے متحدہ عرب امارات میں بھارتی برادری کا خیال رکھنے کے لیے وزیر اعظم محمد بن راشد کا شکریہ بھی ادا کیا۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم مودی نے کووڈ-19 کا ٹیکہ تیار کرنے والی 3 کمپنیوں کے ساتھ ورچوئل طریقے پر بات چیت کی ہے۔ انہوں نے سائنسدانوں کو تجویز کیا کہ اس ٹیکے کی افادیت اور دوسرے متعلقہ معاملات کے بارے میں عوام کو آسان زبان میں سمجھانے کے لیے خاص کوششیں کی جائیں۔ ملک میں کووڈ-19 سے شفایاب ہونے والوں کی شرح بہتر ہو کر 93.81% ہو گئی۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم مودی نے کووڈ-19 کی وبا کے مشکل وقت کو اہم پالیسی ساز فیصلوں کے لیے استعمال کیا۔ وزیر اعظم مودی آج شام کو وارانسی میں دنیا بھر میں مشہور دیو دیپاولی فیسٹیول میں شامل ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔